بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نوائے وقت ٹوڈے میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمن۔ پروگرام کا آغاز کتاب ہدایت سے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ اور رات کے وقت بھی اس کی پاکی بیان کیجیے اور نمازوں کے بعد بھی، اور کان کھول کر سنو اس دن کے بارے میں جب پکارنے والا قریب سے پکارے گا، جس دن سنیں گے سب لوگ ایک گرجدار آواز۔ بالیقین وہی دن قبروں سے نکلنے کا ہوگا۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 40 اور 42 تک کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ ناظرین، آج پیر ہے 4 ذی القعدہ 1432 ہجری 3 اکتوبر سن 2011۔ آج کے معزز مہمان کا آپ سے تعارف کرائے دیتے ہیں۔ ڈپٹی ایڈیٹر روزنامہ نوائے وقت جناب سعید آسی صاحب آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے۔ سعید صاحب السلام علیکم اور خوش آمدید۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ؟ جی بس اللہ کا کرم ہے۔ طبیعت آپ کی اب بہتر ہے؟ ہاں طبیعت بہت بہتر ہے، لیکن حکمرانوں کے پیدا کردہ مسائل وہ تو ظاہر ہے ہر ایک کی طبیعت اس وقت جو مزمحل ہے، جو جس انداز میں مسائل سامنے آ رہے ہیں، خاص طور پہ لوڈ شیڈنگ کے معاملے میں جو عوام کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، یعنی آپ اندازہ لگیے، اب ہم یہاں بیٹھے اس وقت پروگرام کر رہے ہیں، مجھے نہیں یقین کہ پاکستان کے سارے علاقوں میں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہوگا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ آج میں گھر سے نکلا تو اس وقت بھی لوڈ شیڈنگ چل رہی تھی، یعنی اب تو کیفیت یہ ہے کہ دن میں آدھا گھنٹہ اگر لوڈ شیڈنگ آتی ہے تو 4 گھنٹے بجلی آتی ہے تو 4 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ تو یہ کنٹینویشن جب عوام کے ذہنوں پہ جو اثرات اس کے مرتب ہو رہے ہیں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جنہوں نے دفاتر میں جانا ہوتا ہے، یعنی کہ ہاسپٹلز تک میں اس وقت جو لوڈ شیڈنگ کے اثرات موجود ہے، آپریشن تھیٹر بند پڑے ہوئے ہیں، اور کاروبار حیات، کاروبار زندگی تو ٹھپ ہو کے رہ گئے۔ نفسیاتی مریض بنا دیا نفسیاتی مریض تو ڈیفینیٹ لوگوں نے ہونا ہی ہے نا، اور اسی وجہ سے لوگ پھر گھروں سے باہر بھی نکلے، بجلی نہیں ہوگی، احتجاج بھی شروع کیا، گرمی ہوگی، اوپر سے وہ ڈینگی کا مچھر ہے، لوگ مجبور ہیں چھتوں پر سونے کے لیے، باہر کھلے میدانوں میں جا کر یعنی کہ کچھ وقت گزارنے کے لیے، تو وہاں انہیں مچھر کاٹے گا تو بیماریاں پھیلیں گی، ظاہر ہے اس میں۔ تو یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ کیسے معاملہ ایک دم اس طرح جس طرح یعنی کہ بجلی کا کرائسس پیدا ہوا، اس کے پیچھے کچھ نظر آتا ہے۔ جو شنید یہی ہے کہ جو تھرمل پاور پلانٹس کی جو پیمنٹس انہوں نے روکی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے اپنی جو پروڈکشن ہے وہ بند کر دی اور ان کو سپلائی بھی روک دی۔ گفتگو بھی کرتے ہیں، پہلی بار میں خبر شامل کر لیجیے آپ کی اجازت سے۔ جی بالکل۔ جو احتجاج ہوا ہے جس کا ذکر بھی سعید آسی صاحب نے کیا، طویل ترین لوڈ شیڈنگ سے نظام زندگی مفلوج پنجاب میں احتجاجی مظاہرے، آتش زنی، توڑ پھوڑ، لاہور میں جھڑپیں، لاٹھی چارج، شیلنگ، ہوائی فائرنگ، پولیس کی 2 گاڑیاں نظر آتش، ڈی ایس پی سمیت 5 اہلکار زخمی۔ بجلی کا بحران شدت اختیار کرنے پر لوگ سڑکوں پر نکل آئے، کئی علاقے میدان جنگ بنے رہے، متعدد وابڈہ دفاتر نظر آتش، سڑکیں بند، حکمران مسائل حل نہیں کر سکتے تو اقتدار چھوڑ دیں، چیف جسٹس نوٹس نے عوام۔ انجمن تاجران پنجاب کا ہڑتال کا اعلان، ہنگامہ آرائی پر لاہور میں 2000 افراد پر مقدمہ، 200 گرفتار، گجرانوالہ شیخ پورہ میں بھی مظاہرے، پاور کمپنیوں کو 8 ارب روپے ادا کر دیے، آج لوڈ شیڈنگ کم ہو جائے گی، پیپکو حکام کا یہ کہنا ہے۔ اور اگلی خبر شہباز شریف صاحب کی ہے، وہ بھی شامل کرنا چاہیں گے کہ طالبات سے زیادتی کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، زرداری کو صدر نہیں مانتا، لوٹ مار کے اس بادشاہ نے لوڈ شیڈنگ میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے۔ شہباز شریف اجتماعی زیادتی کی شکار لڑکی کے گھر پہنچ گئے، تحقیقاتی ٹیم بنا کر رپورٹ جلد پیش کرنے کا حکم، لڑکی کے تعلیمی اخراجات پنجاب حکومت برداشت کرے گی، وزیر اعلیٰ پنجاب۔ اور نواز شریف کہتے ہیں کہ وفاق ہوش کے ناخن لے، لوڈ شیڈنگ اس کی خود غرضی کا نتیجہ ہے، بجلی کی قلت کو دنوں میں کم مہینوں میں ختم کیا جا سکتا ہے، میرا دل عوامی رد عمل کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ اور بات ہو رہی تھی سعید آسی صاحب سے، اور خبریں بھی سعید صاحب ہم نے شامل کی جو پنجاب میں احتجاج ہوا ہے، اور اب عوام کا مطالبہ یہ ہے کہ اگر یہ حکومت عوام کو ڈیلیور نہیں کر سکی اور نہیں کر سکتی تو پھر اپنے گھر چلے جائیں، استعفیٰ دے دیں، لیکن ایسی کوئی مثال پاکستان میں شاید اس میں دیکھیے شاہ صاحب، جس طرح آپ نے اس خبر میں بھی ایک کوٹیشن دی ہے پیپکو کے حوالے سے کہ انہوں نے 8 ارب روپے کی ادائیگی کر دی، بات تو وہی ہے نا کہ انہوں نے پیمنٹ نہیں کی ہوئی تھی، وہ تھرمل پاور جو نجی پلانٹس انہوں نے خود ہی ایک بوجھ ڈالا قوم پہ، تو ان کی پیمنٹس روکی تو انہوں نے اپنی پروڈکشن روک دی اور سپلائی بند کر دی۔ تو یہ 8 ارب جو اب آج آپ دے رہے ہیں، یہ آپ پہلے بھی دے سکتے تھے، یہ کرائسس پیدا ہی نہ ہوتا۔ تو اس سے نظر تو یہی آتا کہ دانستہ طور پہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسے کرائسس پیدا کیے جاتے رہیں، عوام کو گڑبڑایا جاتا رہے۔ جی نروز، اب دیکھیں نا، ایک یعنی کہ یہ بھی ایک عوام پر بلیم کیا جاتا ہے کہ شاید وہ بے حس ہو چکے ہیں، لیکن عوام کیا کرے جب ان پر مسائل کا اتنا بوجھ ڈال دیا جائے کہ ان میں سروائیو کرنے کی بھی سکت نہ رہے، سانس لینے کی بھی سکت نہ رہے، تو وہ کیا کریں گے؟
کیا احتجاج کریں؟ اور یہ تنگ آمد بجانگ آمد والی بات ہے. جس طرح رات یہ رنگ روڈ پہ عوام تنگ آ کے سڑکوں پہ آئے اور اپنا یعنی احتجاج ریکارڈ کرایا انہوں نے, لیکن جس طرح ان پہ شیلنگ ہوئی, فائرنگ ہوئی, لاٹھی چارج ہوا, یہ بھی انڈیو بات ہے. میرا خیال ہے یہ مسائل جو ہے جتنے عوام کو فیس کرنا پڑ رہے اتنے ہی دوسرے اداروں کو, پولیس سمیت, انہیں وہ بھی ان مسائل کی زد میں ہیں, تو انہیں عوام کے مسائل کا احساس کرنا چاہیے. پچھلے دنوں ایک واقعہ ایسا ہوا بھی ہے, کسی شہر میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف جب عوام سڑکوں پہ آئے تو پولیس نے ان پہ لاٹھی چارج کرنے, آنسو گیس برسانے, گولیاں چلانے کی بجائے ان کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ چل کر واپڈا کے دفتر میں آئے اور انہوں نے باور کرایا کہ یہ لوگ کسی اور کے خلاف نہیں, یہ آپ کے بدعمالیوں کے خلاف, بد نظمیوں کے خلاف احتجاج کے لیے سڑکوں پہ آئے ہیں اور آپ ان کا مسئلہ حل کریں. میرا خیال ہے کرنے کا یہی کام ہے اداروں کو, جو ہے مسائل کے, جو ادارے مسائل حل کرنے کے ذمہ دار ہیں انہیں اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے. اب اس میں یہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے جس طرح یہ بیانات آپ نے شہباز شریف صاحب کا اور میاں نواز شریف کا بیان بھی پڑھ کے سنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے برابر کے ذمہ دار ہیں. یہ صرف لیپا پوتی ہے, محض بیان بازی کی بات ہے. کوئی عملی سٹیپ جو ہے لینا چاہیے, وہ کسی کی طرف سے بھی اٹھتا ہوا ذمہ دار کون ہے؟ اگر ہم ذمہ دار کا تعین کرنا چاہتے ہو, نواز شریف کہتے ہیں وفاق ہوش کے ناخن لے, وفاق ذمہ دار ہے, اور پھر اکثر کر یہی معاملات سامنے آتے رہے کہ اسلام آباد سے لائٹس بند کی گئی پنجاب کے مختلف شہروں میں. یہ بات اپنی شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کو صدر نہیں مانتا. یہ بات اپنی جگہ پہ, یہ تو سیاست ہے نا, یہ ایک دوسرے کے خلاف جو بلیم گیم جو ہے وہ چلتی رہے گی, لیکن ذمہ داری کی جو بات ہے, میں اس فورم پہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اور ان کی مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی برابر کی ذمہ دار ہے. یہ جو مسئلہ پیدا ہوا لوڈ شیڈنگ کا کرائسس, اصل بات یہ ہے کہ اس کے حل کے لیے ایک پروجیکٹ ہے کالا باغ ڈیم, اس کی اگر تعمیر ہو چکی ہوتی تو میرا خیال ہے ہمیں یہ فیس ہی نہ کرنا پڑتا کرائسس. ان کا طرز عمل کیا ہے, چلے انہوں نے تو جس طرح یہ اے این پی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا, صدر صاحب کو ضرورت تھی اپنے ووٹوں کے لیے, تو انہوں نے معاہدہ کر لیا کہ کالا باغ ڈیم نہیں بنے گا. ٹھیک ہے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بھی معاہدہ کر لیا, پختونخوا کا جو نام ہے وہ تسلیم کیا. اس کی عوض یہ چاہتے تو اگر مخلص ہوتے ملک کے ساتھ, قوم کے ساتھ, تو ان سے منوا لیتے کہ بھائی آپ کالا باغ ڈیم ہمیں دے دیں, ہم پختونخوا کا نام آپ کو دیتے تھے. اور اب تو امریکہ کا نام بھی نہیں لیتے قراردادوں میں, اور صرف خاموشی ہی اختیار نہیں کی, باقاعدہ طور پہ میاں نواز شریف کا بیان بھی, میاں شہباز شریف کا بیان بھی ریکارڈ پر موجود ہے, جو انہوں نے کہا تھا کہ کالا باغ ڈیم قابل عمل نہیں ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں یہ کس کے مفادات کی رکھوالی کر رہے ہیں. اگر اقتدار کل کو ان کے پاس آنا ہے تو یہ اس مسئلے کو کیسے حل کر پائیں گے. اب یہ جو تھرمل پاور پلانٹس ہیں یہ بھی ایک قسم کی بلیم گیم ہے ایک دوسرے پہ. وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کے دور میں شروع ہوا تھا, یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے شروع کیا تھا. تو اصل بات یہ ہے کہ جو اصل مسئلہ ہے اس کے حل کے لیے آپ کے پاس کیا منصوبہ ہے. اگر ان کے پاس منصوبہ کوئی ہے تو یہ لے کر آ جائیں, ٹھیک ہے نا, بتا دیں کہ یہ اس طریقے سے اس مسئلے کا حل پاسبل ہے. اب ایک حل وہ جو ڈاکٹر صبر مبارک مند بتایا کرتے ہیں وہ تھرکول کا, میرا خیال وہ بھی ایک بہت زیادہ قابل عمل ہے. اس پہ عمل کیا جائے تو یہ کرائسس دنوں میں حل ہو سکتا ہے, کوئی ایسا لمبا چوڑا کام بھی نہیں ہے. اسی طرح آپ ڈیم بنائیں, کالا باغ ڈیم کا نام آپ کو اچھا نہیں لگتا, چلیں آپ زرداری ڈیم رکھ لیں, اس کا نام پاکستان ڈیم رکھ لیں, خیبر پختونخوا ڈیم رکھ لیں آپ, اس کا نام کچھ بنائیں تو صحیح, لیکن یہ ملک کی بقا کا سوال ہے. اور اس موقع پہ خاص طور پہ میاں والی کے ایک ہے اورنگزیب خان صاحب, وہ کالا باغ ڈیم کے ایشو کو ایجیٹیٹ کرتے رہتے. وہ ان کا آج بھی مجھے ایس ایم ایس آیا کہ یہ عوام جو احتجاج کر رہے ہیں, جلاؤ گھراؤ کر رہے ہیں, پبلک املاک کو نظر آتش کرتے ہیں, گاڑیاں جلاتے ہیں, تو انہیں اپنے احتجاج کا رخ جو ہے اصل جو لوگ ہیں ان کی طرف کرنا چاہیے, ان کا گھراؤ کرنا چاہیے. اصل لوگ تو وہی ہے نا جو رکاوٹ ہیں, جنہوں نے کالا باغ ڈیم بننے نہیں دیا, وہ سندھی قوم پرست ہیں, اے این پی والے ہیں. آپ ان کے گھروں کا جا کر گھراؤ کریں, وہ اقتدار کے ایوانوں میں ہیں تو اقتدار کے ایوانوں کا گھراؤ کریں, اپنے احتجاج کا رخ اس طرف کریں. اب میاں نواز شریف صاحب نے بھی جب لانگ مارچ کیا ججوں کی بحالی کے ایشو پہ, تو اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اب ہمیں اگلا لانگ مارچ جو ہے وہ عوام کے مسائل کے حل کے لیے کرنا پڑے گا. جس میں خاص طور پر ان کا بیان کی حد تک بیان ہے نا کہ ہم لانگ مارچ کب کریں گے بھائی, آپ جب عوام مر جائیں گے, جب یہ ملک قبرستان بن جائے گا,
تب کس کے خلاف احتجاج کریں گے پھر آپ؟ یہی تو بہترین موقع ہے، آپ عوام کو قیادت فراہم کریں، لیڈ کریں عوام کو. بے قیادت عوام کا جو احتجاج ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹ خطرناک نتائج کا باعث بنتا ہے. اور شہباز شریف صاحب جو ابھی کل پرسوں انہوں نے کہا کہ کل پرسوں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں خونی انقلاب کو دیکھ رہا ہوں. خونی انقلاب جو آئے گا تو پھر یہ ٹھیک ہے، عوام تو فیس کر ہی رہے ہیں، تو اس کا رخ پھر اقتدار کے عوانوں کی طرف ہوگا. آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ اس کے نتائج آپ کو کیا بھگتنا ہوگا. اس لیے بچیں اس سے پہلے کہ خونی انقلاب کی نوبت آئے. حکمران طبقات کو عوام کے مسائل حل کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے. بالکل صحیح فرمایا سعید آصف صاحب نے. اور سعید صاحب اب ہم پاک امریکہ تعلقات کا خبریں کرنا چاہیں گے. ڈاکٹر قدیر خان صاحب کا بیان ہے، روزنامہ نوائے وقت سے انہوں نے خصوصی گفتگو کی ہے. امریکی دھمکیوں پر صدر زرداری کی خاموشی معنی خیز ہے. ڈاکٹر قدیر: کل جماعتی کانفرنس محض وقت کا ضیاع ثابت ہوگی. نواز شریف کا رویہ حیران کن ہے. نواز شریف سے کہا تھا مشرف کو آرمی چیف نہ بنائیں، یہ ایک دن تختہ الٹ دے گا. نوائے وقت سے گفتگو. پھر افغانستان جو پاکستان پر الزام تراشی کر رہا ہے، اس حوالے سے پاکستان کا ریئیکشن آیا ہے. ربانی کا قاتل پاکستانی تھا، کرزئی کا الزام مسترد کرتے ہیں پاکستان. قاتل چمن کا رہائشی تھا، منصوبہ کوئٹہ میں تیار کیا گیا. افغان صدر: قاتل کافی عرصے تک قندھار اور کابل میں کھلے عام گھومتے رہے. ترجمان دفتر خارجہ. اور ایک اور خبر، وزیراعظم سید یوسف رضا گیلانی کا بیان ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ سے کوئی خفیہ معاہدہ ہے، نہ حقانی گروپ کے خلاف کارروائی کریں گے. وزیر اعظم: امریکہ کا دباؤ قبول نہیں کریں گے. امید ہے صدر کرزئی پاکستان اور افغانستان کے مشترکہ دشمن کا اعلی کار نہیں بنیں گے. امریکیوں نے یقین دلا دیا کہ فٹ پرنٹ پاکستانی سرزمین پر نہیں آئیں گے. ایٹمی اثاثے محفوظ ہاتھوں میں ہیں. لاہور میں میڈیا سے گفتگو. اور سب سے پہلے ہم ڈاکٹر قدیر خان صاحب کے بیان کے حوالے سے سعید آصف صاحب سے پوچھنا چاہیں گے کہ امریکی دھمکیوں پر صدر زرداری صاحب کیوں خاموش ہیں؟ دیکھیے شاہ صاحب، یہ جو آل پارٹیز کانفرنس میں جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا وہ تو ظاہر ہے اب قوم کے سامنے ہی ہے. اور اس سے پہلے جو شنیتی جو پہلے ڈرافٹ تیار ہوا تھا، اب تو باتیں کھل کے سامنے آنے بھی شروع ہو گئی ہیں. اور یہ بات بھی اب سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ سے باقاعدہ مشاورت کی جاتی تھی. رحمان ملک صاحب رابطے میں تھے جب وہ ڈرافٹ تیار کیا گیا، پہلا ڈرافٹ، تو وہ امریکی مشاورت کے ساتھ تیار کیا گیا. اب کہتے ہیں کہ بعد میں انہوں نے نواز شریف صاحب نے یا عمران خان نے اور محمود خان چغزئی صاحب نے جب ایک اس مسودے پہ احتجاج کیا کہ یہ ہم کیا یعنی کہ پیغام دے گے اس قرارداد کے ذریعے، تو پھر اس میں رد و بدل ہوا. لیکن رد و بدل کے بعد جو قرارداد سامنے آئی وہ بھی آپ دیکھ لیں. اس میں بھی امریکہ کا نام شامل نہیں تھا. جی، نام امریکہ کا نام شامل نہ، جس نے براہ راست دھمکیاں دی مائک مولن جو تھا، جو سبق دوش ہوا ہے امریکی افواج کی قیادت سے، نہ اس کا نام شامل. تو یہ تو ایسا ہی ہے کہ ایک جس طرح پہلے رسمی احتجاج کر لیا کرتے تھے، رسم نبھا لیا کرتے تھے، تو یہ بھی ایک قرارداد کے ذریعے انہوں نے کہا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے بھی اس کی منظوری حاصل کی جائے گی. ہاں کہتے ہیں، لیکن پارلیمنٹ کے اجلاسوں میں منظور کی گئی پہلی قراردادوں کا جو حشر ہوا ہے، اس کی روشنی میں ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ یہ قرارداد اسی شکل میں اگر یہ قرارداد پارلیمنٹ سے منظور ہو جاتی تو اس کا بھی کیا حشر ہونا. اور دیکھیے کانفرنس کے انعقاد کا مقصد کیا تھا؟ اس کانفرنس کے انعقاد کا مقصد جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں وہ یہی تھا کہ حکومت کو اسٹرینتھن کیا جائے، ایک سپورٹ لی جائے، تاثر دیا جائے کہ پوری قوم حکومت کے پیچھے کھڑی ہے. پوری چاہے جماعتیں کوئی اپوزیشن میں ہیں، اپوزیشن سے باہر ہیں، پارلیمنٹ میں ہیں، پارلیمنٹ سے باہر ہیں، وہ ساری حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. اور یہ تاثر دینے میں حکومت کامیاب رہی ہے. تو اس میں چاہے وہ مبارکبادیں وصول کر لیں، چاہے مٹھائیاں تقسیم کر لیں، لیکن یہ جو وقتی ریلیف ہے میرا خیال ہے یہ ان کے گلے پڑ جائے گا اب، کیونکہ جو ان کی بد نظمیوں کے معاملات ہیں وہ اب سامنے آنا شروع ہو گئے. ڈاکٹر قدیر خان صاحب نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ صدر صاحب کی خاموشی، وہ میرا خیال ہے خاموش تو رہے ہیں، لیکن اب ان کا ایک جو مضمون چھپا ہے واشنگٹن پوسٹ میں، وہ آپ دیکھیے، اس میں وہ اب بھی کہہ رہے ہیں امریکہ کو کہ آپ ہمارے ساتھ ڈائلاگ کریں. وہ آپ کو مارنے پہ تلا ہوا ہے، آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ میز پہ آئیں، آپ ڈائلاگ کر لیں ہمارے ساتھ. کس ایشو پہ آپ نے ڈائلاگ کرنا؟ اور بھی اخبارات کی خبریں ہیں جن میں یہ واضح طور پر ہے کہ امریکہ پاکستان پر حملے کا منصوبہ بنا چکا ہے اور وہ تیاری کر رہا ہے. وہ ایشیا ٹائمز کی رپورٹ آئی ہے،
اس میں کلیئر کٹ ہے کہ اور اسی طرح یعنی کہ امریکہ خود بھی منصوبہ بندی کر رہے ہے، انڈیا کی بھی سرپرستی کر رہے ہے، اس کو بھی شے دے رہے ہیں. اور اب دیکھیے انڈیا کے جو ہے وہ پہلی بار اس کے جو جنگی جہاز ہیں وہ پاکستانی سرحد کے قریب اس کا پورا فلیٹ جو ہے وہ اس نے لگا دیا ہے. ادھر سے بھارت کو شیئر کر دیا امریکہ کی جانب سے کہ وہ تیار ہے اور افغانستان بارڈر سے اور کرزئی کو تھپکی دے دی ہے، وہ زبان درازی کیے چلے جا رہے ہیں پاکستان کے خلاف. سر ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ اپنے ناظرین تک پہنچاؤں. وہ خبر بھی بھارت اور افغانستان کے حوالے سے ناظرین کہ بھارت اور افغانستان آئندہ ہفتے اسٹریٹجک سمجھوتے پر دستخط کریں گے. کرزئی دلی جائیں گے، افغان فوجیوں سیکورٹی اہلکاروں کو بھارتی اداروں میں تربیت دی جائے گی. معاہدہ ایسے حالات میں کیا جا رہا ہے جب پاکستان اور افغانستان میں کشیدگی کی فضا پائی جاتی ہے. اس کے کیا اثرات ہوں گے اور اس کے اثرات اس کی ضرورت کیوں محسوس کر رہا ہے؟ جس طرح پہلے آپ کو یاد ہوگا اس سال کے شروع میں غالباً جنوری میں ہی اچانک ہلیری کلنٹن صاحبہ اسلام آباد آئیں اور افغانستان کے وزیر تجارت پاکستان آ گئے اور ایک معاہدہ طے پا گیا. وہ پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا جو معاہدہ تھا اس کا براہ راست فائدہ انڈیا کو ہوا تھا. انڈیا میں سب سے زیادہ جشن منایا گیا اس معاہدے پر، کیونکہ انڈیا کو اس معاہدے کے ذریعے راہداری مل رہی تھی اپنی مصنوعات. تو یہ معاہدہ بھی جو ہے، یہ معاہدہ جو انڈیا اور افغانستان کے درمیان ہو رہا ہے، یہ بھی اسی طرز کا معاہدہ ہے اور یہ پاکستان کے اگینسٹ ہے، سیدھا پاکستان کے اگینسٹ معاہدہ ہے. اور یہ ڈیفینٹ امریکہ اس کے پیچھے ہے اور وہ ان دونوں کو بٹھا کے ایک ٹیبل پہ بٹھا کے معاہدہ کرے گا اور پھر خوشی میں تالیاں بجائے گا کہ ہم نے ایک مار کا سر کر لیا. تو یہ میرا خیال ہے یہ ہمارے حکمرانوں کے سوچنے کی بات ہے اس وقت، بالکل صحیح، کہ آپ اتنے یعنی کہ امریکہ کے عزائم بھانپ کر بھی دیکھ کر بھی اس کی جارحیت کے جو منصوبے ہیں وہ جانچ کر بھی آپ اسی سے توقع وابستہ کر رہے ہیں. چاہوں گا ہم ایک بریک کے لیے جانا ہے، بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کا دوبارہ آغاز کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. بجلی کا بحران سنگین، عوام سڑکوں پر آ گئے. جبکہ توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے انرجی کانفرنس آج ہو رہی ہے. کنر کا ہر حادثہ بس کے بریک فیل ہونے سے ہوا، رپورٹ تیار. اور دنیا بھر میں سکونت کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے. ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. ہمارا نمبر بھی نوٹ فرمائیے، نمبر ہے 0423601169. بات ہو رہی ہے پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے. پرائم منسٹر صاحب نے صحیح سب جو بیان دیا کہ امریکیوں نے یقین دلا دیا کہ ان کے فٹ پرنٹ پاکستانی سرزمین پر نہیں آئیں گے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میرا خیال اس پہ کہا لگانا چاہیے. ان کے یہ میرا خیال قوم کے ساتھ مذاق کرنے کی جو ان کی عادت ہے حکمرانوں کی، یہ ابھی تک انہوں نے ان کے بحری بیڑے کا بھی ہم انتظار کرتے رہے. امریکہ کی جو پلاننگ ہے اب تک کی، جو اس کی جنگی حکمت عملی عراق میں بھی دیکھیں، افغانستان میں بھی دیکھیں، وہ تکیہ کرتا ہے صرف فضائی حملوں پہ. زمینی حملے وہ نہیں کیا کرتا، صحیح، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ زمینی حملوں میں اس کی پسپائی ہے، اس کی ہزیمتیں ہیں اور رسوائی کے سوا اسے کچھ نہیں ملنا. وہ چھپ کر، جس طرح وہ کہتے ہیں نا، وہ تاک لگا کے وار کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے وار کرتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں. جیسا وہ وار تو انہوں نے اس قرارداد کے آنے کے فوراً بعد اگلے دن کر دیا جب ڈرون اٹیک کر دیا گیا وزیرستان کے اندر. اب بات ہے ملک کی سالمیت کے حوالے سے. ملک کی سالمیت اگر زمینی جارحیت ہو تب بھی ذات پہ آتی ہے، اگر فضائی خلاف ورزی کے تحت جارحیت ہو تب بھی ذات پہ آتی ہے. اگر ہم نے تحفظ کرنا ہے ملک کی سالمیت کا تو پھر ہمیں اسٹیٹ وے امریکہ کے ہاتھ بھی روکنے ہوں گے، پاؤں بھی روکنے ہوں گے، اس کے عزائم کے آگے بھی بند باندھنا ہوگا. اور یہ جو ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں اس کا سخت جواب دینا ہوگا. اور سخت جواب یہی ہے کہ جب بھی اب ڈرون پاکستان کی حدود میں داخل ہو اسے فوراً گرا دیا جائے. ان کے پاس صلاحیت موجود ہے. اگر طالبان گرا سکتے ہیں تو بھائی آپ کے پاس تو پوری پاک فضائیہ ٹیکنالوجی سے لیس ہے. اور آپ کے سربراہ پاک فضائیہ کہ دونوں سابقہ اور مجدد دونوں یہ بیان دے چکے ہیں پبلکلی کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے، صلاحیت بھی ہے. ٹیکنالوجی پہ بات بھی کریں گے. سر ہمارے ساتھ آپ کی جیسے پہلے کالر ان کو شامل کرنا چاہیں گے. فدا صاحب ہے کافی. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. سر کیا حال ہے آپ کا؟ جی اللہ کا شکر. فرمائیے گا فدا صاحب.
میں ابتبار سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ وقت ٹی وی جو ہے وہ پاکستان ٹی وی کا جو ہے اس سے بھی اوپر ہے ایز فار ایز ہمارے ملک کی ملک وطنی کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں. بہت شکریہ. اور آپ کا جو ابھی جو باتیں ہو رہی ہیں بالکل ٹھیک ہو رہی ہیں, میں آپ سے بھی ایگری ہوں. ایک چیز میں ضرور بتانا چاہ رہا ہوں گا کہ امریکہ کی مخالفت تو مول لینا اچھی بات ہے کیونکہ ہم ایک خود مختار ملک ہیں, لیکن ہمارے جو ہیڈ ہیں, ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں یا ہیڈ آف پارٹیز ہیں مختلف, وہ اگر مل کے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ پیسہ مکمل طور پہ اپنے ملک کے حوالے کر دیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کچھ وقت کے لیے موڈ گیج کر لیں اپنے پاک وطن کے لیے اور پھر لوگوں کو بھی کہیں, کیونکہ اگر کسی انسٹیٹیوشن کا سی ای او آنےسٹ ہو اور گراس روٹ لیول پہ جا کے لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے تو فرسٹ آف آل اس کو سیکریفائز کرنا بڑا ضروری ہے. چلیں ٹھیک, تھینک یو ویری مچ فضا صاحب, تھینک یو ویری مچ. ابھی ہم اس پہ بھی بات کریں گے. شاہد صاحب بھی ہیں لاہور سے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. فرمائیے گا شاہد صاحب. گزارش یہ ہے جی کہ خطے کے حالات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی ابھی. افغانستان ہو یا انڈیا ہو یا امریکہ, یہ لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اپنے اپنے عوام, اپنے ملکوں کے مفادات کے لیے کرتے ہیں. ان سے ہمیں اتنا گلا نہیں ہے اگرچہ وہ دشمن ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے جو حکمران ہے نا, اصل گلا تو ہمیں ان سے ہے کہ یہ اس خطے کے واحد حکومت ہے پاکستانی جو اپنے ملک کے جسے مفادات کا, نہ عوام کے مفادات کا خیال ہے نہ ملک کے مفادات کا, اور یہ کٹ پتلیاں بن چکے ہیں امریکہ کے ہاتھ میں ہی نہیں, صرف افغانستان کے ہاتھ میں بھی یہ کٹ پتلی بن چکے ہیں. اور ان کو اگر کوئی شرم حیا آ جائے تھوڑی سی تو شاید حالات ہمارے بہتر ہو جائے. تھینک یو ویری مچ شاہد صاحب. جی ہمارے حکمران کٹ پتلیاں بن چکے ہیں امریکہ کے. شاہد صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس سے پہلے جو کالر تھے وہ بھی بالکل بجا ایک جو عوام کے جذبات ہیں, چاہے ایک کالر کے ذریعے ہمارے تک پہنچے وہ پوری قوم کے جذبات نظر آتے ہیں. اور یقیناً یہی معاملہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کسی کا دوست نہیں, کسی کا دشمن نہیں, وہ صرف اپنے مفادات کا رکھوالا ہے اور انہی مفادات کی پاسداری کرتے ہوئے وہ اپنی پالیسیاں بناتا ہے. اور اس پالیسی کے تحت اگر اسے کسی کے ساتھ دشمنی کرنی پڑے تو کرتا ہے, کسی کو دوست بنانا پڑے تو دوست بنا. سوال یہ ہے کہ ہمارے ظاہر یہی بات ہے. اب دیکھیے ہماری قیادتوں کی کیا بات. ابھی اے پی سی کے قرارداد کا ذکر ہو رہا تھا, اس کے اجلاس کی ایک اندرونی کہانی ہے جو سامنے آئی. میاں نواز شریف صاحب کا جو طرز عمل اس میں سامنے آیا, تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ نواز شریف صاحب اب بھی یعنی کہ اپنے اگلے اقتدار کی خاطر امریکہ کو یقین دلانے وہاں جا بیٹھے تھے اور یہ بیان دے رہے تھے کہ پہلے تو وہ دال میں کالے والی جو بات انہوں نے کی وہ تو ظاہر امریکہ تو یہی بلیم کر رہے ہیں نا, اس یعنی کہ امریکہ کی سپورٹ میں نواز شریف صاحب کا بیان نظر آیا. اسی طرح جب انہوں نے کہا کہ امریکہ سمیت ہمیں تمام ممالک کے ساتھ بنا کے رکھنی چاہیے, تو کیا میسج دے رہے ہیں آپ؟ یعنی جو آپ کو مارنے پہ تلا ہوا ہے آپ اس کے ساتھ بنانے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ان کے جو ہے نا, جب تک ہماری قیادتیں جو ہیں ان میں ایک جذبہ یعنی کہ ملک اور عوام کے ساتھ لگاؤ اور حب الوطنی کا جذبہ جب تک پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک میرا خیال ہے ہم انہی مصائب میں گھرے رہیں گے. رائٹ. تنویر صاحب بھی ہمارے ساتھ فیصل آباد سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میں نے بجلی کے معاملے میں بات کرنی تھی. جی فرمائیے. کیا ان حکمرانوں کے دماغ کام نہیں کرتے کہ جو قوم بھوکی ننگی یا بے روزگار ہے 20 گھنٹے انہیں لوڈ شیڈنگ دیں گے کہ وہ سڑکوں پر نہیں آئے گی؟ انہیں خود ساتھ نہیں. یہ سال بعد 6 مہینے بعد وزیر اعظم سے انرجی کانفرنس بنا لیتے ہیں اور وہ ہم کو تسلی دے دیتے ہیں. کب تک وہ کہاں راجہ پرویز اشرف جو 2010 میں بجلی ختم کرنے کا دعویٰ کرتے تھے, ان کا گرے بان وزیر اعظم کیوں نہیں پکڑتے؟ لیکن بجلی تو انہوں نے ختم کر دی, لوڈ شیڈنگ ختم نہیں کر سکے. تنویر صاحب بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اس میں دیکھیے تنویر صاحب نے جو کہا کہ ان کے پاس پتہ نہیں وہ ذہن نہیں ہے, عقل نہیں, ان کے پاس بڑی عقل ہے. ابھی میرے پاس مصدقہ اطلاع ہے, کل ہی مجھے پتہ چلا کہیں سے, یہ شیخو پورہ میں جو تھرمل پاور پلانٹ لگا ہوا ہے نا, اس میں ہمارے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے جو اعلیٰ ترین شخصیات ہیں ان کی حصہ داری ہے اس میں. تو اس سے بڑا دماغ ان کا اور کیا ہو سکتا ہے بھائی؟ بالکل صحیح. اور سیدھا کاروبار کر رہے ہیں, اپنی طاقت اپنے اقتدار کے سہارے اپنے کاروبار کو پھیلا رہے ہیں. بس اور یہاں سے سرمایہ وہ اتنے محفوظ کر رہے ہیں, اپنے پتہ نہیں 7 نسلوں تک کو محفوظ کر رہے ہیں. سرمایہ یہاں سے نکال کے جس طرح سوئس بینکوں میں پاکستان کی آنے والی 7 نسلوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. یہ تو ملک کو تو قبرستان بنا رہے ہیں نا, اسی منصوبے کے تحت کہ یہ ملک شاید ان کے ذہن میں ہے کہ یہ ملک اب سروائیو نہیں
کرنے والا. عوام کو بھی اب سوچنا چاہیے کہ آئندہ انتخابات میں وہ اپنے ووٹ کا انتخاب جو ہے وہ صحیح کریں, ووٹ صحیح لوگوں کو دیں. ایسی ذہنیت والے سیاستدانوں, حکمران طبقات, اشرافیہ طبقات جو ہیں, میرا خیال ہے عوام کو اب انگڑائی لینے کی ضرورت ہے. وہ ٹھیک ہے لوڈ شیڈنگ کے خلاف سڑکوں پہ آتے ہیں, اس میں بھی ایک حکمت اور حکمت عملی کا مظاہرہ کریں. جو اصل اسباب ہیں لوڈ شیڈنگ کے, جو پیدا کرنے والے جو محرکات ہیں, ان کی خبر لیں, ان کے پیچھے پڑیں. اپنی جائیداد کو مت اس طرح نیست و نابود کریں. پہلے ہی ملک کا بیڑا گرک ہو چکا ہے. احتجاج حق ہے, پرامن احتجاج کریں, لیکن جو اصل ذمہ دار ہیں ان کے خلاف جا کر احتجاج کریں, ان کا گھراؤ کریں, عام لوگوں کے املاک کو نقصان نہ پہنچایا جائے. جی بالکل. اور آگے انتخابات آ رہے ہیں, اس میں آپ اپنی عقل شعور سے کام لیں اور دیکھیں کہ جو آپ کے مسائل حل کر سکتے ہیں آپ ان کو آگے لائیں. کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں رحیم صاحب. السلام علیکم جی. السلام علیکم جناب. میں دو آدمی کی باتیں کرنا چاہتا ہوں, وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب اور سابق سٹی ناظم مصطفیٰ کمال صاحب کی. جی فرمائیے. جناب محترم, جس طرح ان لوگوں نے خدمت کی ہے اور شہباز شریف صاحب جس طرح کی خدمت کر رہے ہیں پنجاب کے لوگوں کی, شاید کوئی وزیر اعلیٰ ہوتا تو وہ اتنی خدمت نہ کر پاتا. اور دوسری ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ جس طرح وہ انہوں نے خدمت کی ہے, اس طرح ناظم کراچی نے بھی خدمت کی تھی, مہربانی کر کے ہمارا ناظم ہمیں پہنچا دیں واپس. چلیے ٹھیک, تھینک یو ویری مچ رحیم صاحب, آپ نے کراچی سے کال کی. ان کے جذبات ویسے واقعی یعنی کہ عوام کی امنگوں کے حوالے سے بلدیاتی اداروں کی شہباز شریف صاحب کا انہوں نے ذکر کیا, شہباز شریف صاحب کی خدمات کا انہوں نے ذکر کیا. میں تھوڑا سا اس کا ظاہر ایک مرض کا میں شکار ہوا تو میں گواہ بھی ہوں تھوڑا سا, جس طرح انہوں نے ایفرٹ کیے یہ ڈینگی کے خاتمے کے لیے, اور اس حوالے سے ان کی خدمات کا ایفرٹ نظر بھی سری لنکن جو ٹیم ایکسپرٹس جو آئے تھے انہوں نے اس طرح اعتراف کیا کہ اگر ہمارے پاس قدرت ہو سری لنکا میں شہباز شریف جیسے تو ہمارے ملک کا بھی مقدر بدل سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے. تو یہ اس حد تک تو ٹھیک ہے, بہت ٹھیک ہے. مصطفیٰ کمال صاحب کی انہوں نے بات کی, ٹھیک ہے, مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی بہت کام کیا ہے وہاں. لوگ جو کام کرتے ہیں لوگ ان کو یاد بھی کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو بات ایسی ہی ہونی چاہیے, کام ایسا ہی ہونا چاہیے کہ آنے والے جب ان کی خدمات سے محروم ہوں تو ان کی خدمات کو یاد کریں. بالکل صحیح. اور ایسے کام کرنے چاہیے ہمارے حکمرانوں کو, لوگ ان کو یاد رکھیں. ڈینگی کا آپ نے سر ذکر کیا, تو ڈینگی وجہ سے مزید 6 افراد دستین جاں بحق ہو گئے, اور انڈونیشی ٹیم کا مختلف ہسپتالوں کا دورہ بھی کیا, اور اب مریضوں کی کل تعداد جو ہے 2000 سے 21,000 سے زائد ہو چکی, معاف کیجیے گا 21,942 تک پہنچ چکی ہے صوبہ پنجاب میں. ایک اور کالر بھی سر شامل کرنا چاہیں گے, زبیر صاحب سیالکوٹ سے کافی دیر سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا, میں اس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے, جو ریکا یا یہ لوڈ شیڈنگ ہے جی, کہ پاکستان میں آپ بھی جانتے ہیں, سارے لوگ جانتے ہیں کہ اعلانیہ یا غیر اعلانیہ طور پہ طاقت جو ہے وہ فوج کے پاس ہی ہے. اب مثال اس طرح ہے کہ ایک کلاس روم ہے نا, اس میں ایک ٹیچر کھڑا ہے, اور اگر وہ بچے شرارتیں کر رہے ہیں یا آپس میں جھگڑ رہے ہیں تو لوگ کہیں کہ یہ بچے غلط ہیں. قصور ٹیچر کا ہے کہ جو ان کو سمجھا نہیں رہا. پاکستان کی فوج کے جرنیلوں نے جب اپنی ایکسٹینشنیں لینی ہوتی ہیں تو ود ان 5 منٹس لے لیتے ہیں, لیکن جب ملک کے حالات بہتر کرنے کی باری آتی ہے تو پھر یہ کہتے ہیں ہم نے وہ کرنا ہے جو سیاسی کی عادت کہے گی. نواز شریف صاحب تو اپنی کشتی خود ڈوبنے کے چکر میں, بلکہ انہوں نے ڈبو دی ہوئی ہے. ان پر تو تنقید نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں, تعریف بھی کریں تو فرق نہیں پڑتا. اصل تنقید یا سوچنا چاہیے فوج کے بارے میں, جن کے پاس اصل اقتدار ہے وہ اس ملک کا بیڑا غرق کروا رہے ہیں. 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. کسی جرنیل کے گھر میں لوڈ شیڈنگ نہیں نہ ہو رہی, اس لیے وہ بول نہیں رہا. اس کے گھر میں کوئی بیمار نہیں ہوگا یا ہسپتال میں نہیں ہوگا, اس وجہ سے اس کو تکلیف نہیں ہو رہی. ورنہ یہ سوچیں کہ کل بروز قیامت جس کو جتنا اقتدار ملا ہے نا جی, اللہ عز و جل نے سب کو اس کا جواب ان سے لینا ہے. 100 سال کی زندگی اگر کوئی وزیر اعظم رہ جائے تو وہ یہ نہ سوچے کہ 100 سال میں وزیر اعظم رہا ہوں, قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. بالکل صحیح فرمایا زبیر صاحب, تھینک یو ویری مچ. اور جس کے پاس جتنی ذمہ داری ہے اس کو اسی حساب سے جواب بھی دینا ہوگا روز قیامت. ایک اور کالر ہے حسین صاحب لاہور سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی حسین صاحب. جناب میں نے آپ سے یہ عرض کرنی تھی کہ یہ اے پی سی جو ہوئی ہے, بڑے تجربہ کار آپ کے پاس نامہ نگار بیٹھے ہیں, انہوں نے ایک بات نہیں کہی کہ اے پی سی جس کے خلاف بلائی گئی, جن کی تھریٹس پہ بلائی گئی, ان کا پوری اے پی سی کے مسودے میں نام ہی نہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ سے ڈرتے ہیں, اپنی حرکات و سکتات. کسی نے ایمل کانسیکونس کے حوالے کیا تھا, کسی کی 6 بچوں کی شہریت ہے امریکہ کی. یہ سارا ایک ڈرامہ تھا جو ہماری آنکھوں میں آگ دھول جھونکنے کے لیے. اس وقت جو حالات جا رہے ہیں, ہمیں صلاح الدین ایوبی یا بیبارس یا نور الدین زنگی جیسے لوگوں کی ضرورت ہے.
یہ لوگ تو خود کرپشن میں نہائے ہوئے لوگ ہیں. اگر انہی کو ہٹا دیا جائے تو پاکستان کی ساری پرابلم سالو ہو جاتی ہے. جی بہت شکریہ آپ کا حسین صاحب. لاہور سے آپ نے کال کیا. آخری کالر ہم شامل کرنا چاہیں گے, پھر اس پر بات بھی کریں گے. گلزار صاحب ہیں میرپور خاص سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. میں لائن ڈراپ ہو گئی. جی سب سے پہلے زبیر صاحب کی بات فوج کے بارے میں کہ فوج کا اس وقت رول کیا ہے. میں یہ ہمارے جو دوسرے کالر تھے ان سے شروع کرتا ہوں. اے پی سی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ شاید ہم نے کچھ ذکر نہیں کیا. میرا خیال ساری ہماری تو ساری گفتگو ہم ڈسکشن اے پی سی کے حوالے سے تھی کہ اس میں یہ کتنی بودی ایک قرارداد, یعنی کہ یہ ترمیم شدہ قرارداد تھی اور اس کا بھی کیا حلیہ سامنے آیا قوم کی. تو اس میں ظاہر ہے ان کے مفادات تو سب جتنے بھی قومی قائدین اس کانفرنس میں شریک تھے ساروں کی نظریں اپنے آنے والے اقتدار کی طرف ہیں. اس کو پیش نظر رکھ کے انہوں نے ساری اسٹریٹجی بنائی. تو اس سے ظاہر ہے نہ ملک کو کوئی فائدہ نہ عوام کو فائدہ ہے. اب جہاں تک بات کی ہے ہمارے یہ زبیر صاحب نے ایک فوج کے حوالے سے انہوں نے ایک مثال دی ٹیچر کی, تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ خدا را فوج کو ٹیچر کا کردار نہ دے. یہ ٹیچر بن کے آتی ہے تو ڈنڈا لے کر آتی ہے, پوری قوم پہ چڑھائی کرتی ہے پھر صحیح, اور اس ڈنڈے سے جو حشر ہوتا ہے اس ملک کا, جو سسٹم کا حشر ہوتا ہے, ہم یہ بھگت چکے ہیں 30 سال جو اس ڈنڈے کے حشر کا ہم نے سامنا کیا. جی بالکل. تو میرا خیال ہے اس سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے. اب سسٹم میں جو قباحتیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم ان قباحتوں کی بنیاد پہ فوج کو ٹیچر کا کردار دینے کی بات کریں گے تو پھر اس لیکن صحیح صاحب ہم ان سیاستدانوں کو بھی تو بھگت چکے ہیں بار بار, دو مرتبہ حکومتیں ملی ہیں دونوں بڑی پارٹیوں کو, لیکن کیا ڈیلیور کیا ان لوگوں نے؟ کسی نے ایمل کانسی کو امریکہ کے حوالے کیا, کسی نے اپنے ہی بندے پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیا کہ اپنے لوگوں کو مروایا, آپریشن کروایا. ان کے جذبات بھی صحیح ہیں, آپ کے جذبات بھی بالکل قوم کی نمائندگی کرتے ہیں. اصلاح کی ضرورت ہے. سسٹم جو ہے بذات خود تو برا نہیں ہوتا, اس کو چلانے والے جو ہیں ان کا کردار جو ہے وہ اس سسٹم کو برا بناتا ہے. تو اس لیے بجائے اس کے کہ ہم سسٹم کو بلیم کریں, جو اس سسٹم کو چلانے کے ذمہ دار ہم بناتے ہیں وہ اچھے چہرے ہم لیں گے. سسٹم کی اصلاح کون کرے گا؟ سسٹم کی اصلاح میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ سسٹم میں کوئی خرابی نہیں ہوتی, سسٹم کو چلانے والے خراب ہوتے ہیں جو اس کو خراب کرتے ہیں. چلانے والوں کی اصلاح کی ذمہ داری کس کی؟ یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ چلانے والے ہم بہتر منتخب کر لیں. یہ موقع ہے ہمارے پاس, آگے الیکشن آ رہے ہیں تو اس میں جو ہے اپنے شعور کا مظاہرہ کریں. سب کچھ دیکھا بھالا ہے ہم نے, قوم نے دیکھ لیا ہے کس کا کیا چہرہ ہے, کس کا کیا کردار ہے, اس کو سامنے رکھیں اور ایسی قیادت منتخب کر کے لائیں جو ملک کی اور قوم کے جذبات کی بھی ترجمانی کر سکے, ملک کی حفاظت کا فریضہ بھی ادا کر سکے اور ملک کو اقتصادی ترقی کی شاہراہ کی طرف بھی گامزن کر سکے. یہ آپ کے ہاتھ میں ہے, یہ قوم کے ہاتھ میں ہے. آگے ملک کا مستقبل جو بننا ہے وہ آپ نے بنانا ہے. اب خدا را ایسی غلطی نہ کریں, ایسے لوگ آگے نہ لے کر آئیں جو اس ملک کو جہنم زار بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں. دیکھیے سید صاحب, قوم بالکل تیار ہے کہ اس ملک کو اچھی قیادت فراہم کی جائے, لیکن ووٹر لسٹیں بھی تو قوم کو صحیح فراہم کی جائیں اور پھر پولنگ اسٹیشن بھی تو صحیح فراہم کیے جائیں. پھر ایسا ہو کہ دھاندلی نہ ہو, رزلٹ کہیں اور تیار نہ ہو, پھر مسلط نہ کر دیا جائے کہ اور لوگ آتے. ابھی تو ٹائم پڑا ہے نا, یہ ساری باتیں سامنے آ گئی ہیں نا. ایک جو قباحتیں ہیں, ووٹر لسٹیں جو خراب بنی ہیں, جو جال سازی ہوئی, وہ ساری باتیں سامنے آ گئی نا. اب جن کی ذمہ داری ہے اصلاح کرنے کی, وہ ذمہ داری تو اپنی پوری کریں نا. وہ ٹھیک ہے نا. وہ آپ کے پروگرام میں رضوان رضی صاحب کا میں دیکھ رہا تھا, وہ بلیم کر رہے تھے چیف الیکشن کمشنر کو. بات ان کی بھی بالکل صحیح ہے, کسی حد تک صحیح ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ جس ادارے کی جو ذمہ داری, جس طرح عدلیہ پارٹ پلے کر رہی ہے, اس طرح الیکشن کمیشن کو بھی اب سوچنا چاہیے کہ آگے اگر آپ نے قوم کو اچھی قیادت دینی ہے, جو ایک تبدیلی کی لہر اٹھی ہے عدلیہ کی آزادی کی وجہ سے, اس کو برقرار رکھنا ہے, تو آپ ایسا اہتمام بھی کیجئے کہ کسی کو بیک ڈور سے, کسی کو سازش سے دوبارہ اپنے گناہوں کی گٹھریاں اٹھا کے اقتدار کے ایوانوں میں آنے کا موقع نہ ملے. بالکل صحیح فرمایا سید ذاتی صاحب نے. پوری قوم کی ذمہ داری ہے کہ وہ طے کر لے کہ آئندہ آنے والے انتخابات کے ذریعے سے ہم نے نیک اور مخلص لوگ اور محب وطن لوگوں کا انتخاب کرنا ہے, چوروں, لٹیروں, ڈاکوؤں کا انتخاب نہیں کرنا, امریکہ کے یاروں کا انتخاب نہیں کرنا ہے. ناظرین, ہم شکر گزار ہیں ان کالرز کے جنہوں نے آج کے اس پروگرام میں کالز کیے, جن کی کال شامل نہیں کر سکے, ان سے معذرت بڑھتے ہیں. آج کے نوائے وقت کالم کی جانب. آج کا کالم پیر سید محمد کبیر علی شاہ گیلانی مجددی سجادہ نشین آستانہ عالیہ چورا شریف صاحب کا کالم ہے. انہوں نے آج لکھا ہے, فحاشی اور عریانی کی یلغار
اور ڈینگی بخار۔ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جس انداز و توازن پر تخلیق کیا ہے، اس کی فطرت کے خلاف جب ہم اس کائنات کے ماحول کو پراگندہ کرنا شروع کر دیں گے تو حالات کی سنگینی اور واقعات کی بے یقینی کے نتائج ہمارے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور کچھ آخری لائنز ہیں کہ 72 لاکھ انسانوں کا سیلاب کی بلا میں گھر جانا کوئی معمولی آزمائش نہیں ہے۔ اس وقت پوری قوم اجتماعی توبہ کے شجرے سایہ کی طرف آئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اوریانی اور فحاشی کی یلغار کے سامنے چادر اوڑھ تحریک بھی سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی ہے، اور اس کی برکات اور فیوز کا نظارہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان دختران ملت سے پوچھو جنہوں نے اسلامی ثقافت کو فروغ دیا ہے اور وہ مچھر کے ڈنگ سے بھی محفوظ رہی ہیں۔ اور اس کالم کے حوالے سے، پیر صاحب کے کالم کے حوالے سے سعید آصف صاحب سے ہم بات کرنا چاہیں گے کہ کیا یہ جو آفات ہیں واقعی اس وجہ سے ہیں کہ ہم فحاشی اور اوریانی کی جانب ہماری پوری قوم بڑھ چکی ہے، اور میڈیا کے ذریعے سے بھی فحاشی اور اوریانی اس طرح سے پھیلائی جا رہی ہے کہ وہ فحاشی اور اوریانی اب لگتی نہیں ہے، اور اس تمام صورتحال میں ایک تو ہمیں فحاشی اور اوریانی سے توبہ کرنی ہے، اپنے گناہوں سے بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ شاہ صاحب، جس طرح قیامت سے پہلے کی نشانیاں جو قرآن شریف میں بتائی گئی ہیں، آج کے حالات کا اگر ہم جائزہ لیں تو وہ ساری نشانیاں ایک ایک کر کے جو ہے نا وہ بالکل تصدیق ان کی ہو رہی کہ ایسے حالات جس طرح بن رہے ہیں، اور خاص طور پہ یہ فحاشی اوریانی کے حوالے سے جو معاملہ ہے، تو اس میں ظاہر ہے جب فحاشی ہوتی ہے تو پھر غیرت بھی مر جاتی ہے۔ بالکل صحیح۔ وہ اکبر الہ آبادی کا وہ جو شعر تھا کہ پوچھا جو ان سے آپ کے پردے کو کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا، تو یہ مردوں کی عقل پہ یہ پردے یقیناً انہوں نے شاید دانستہ طور پہ ڈالے ہوئے۔ تو پیر کبیر علی شاہ صاحب بہت ایک جہادی آدمی ہے، اس حوالے سے یہ متبرک ہستی ہیں، بزرگ، یعنی کہ جو وہ شاعر اسلامی کو پھیلانے میں ان کا جو کردار ہے، خاص طور پہ جو چادر اوڑھ تحریک انہوں نے شروع کی فحاشی کے خاتمے کے لیے، تو اس کے واقعی معاشرے پہ بہت مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں، ایک پیغام دے رہے ہیں یہ پیر کبیر علی شاہ صاحب یہ چادر اوڑھ تحریک کے ذریعے کہ آپ اگر اخلاق باختگی کے چلن کو ترک کر دیں گے تو آپ کی جو منزل ہے، آپ کی عاقبت بھی سنورے گی، آپ کی منزل کا تعین بھی صحیح ہو جائے گا۔ تو اس میں ظاہر ہے ایک ویسے تو عذرائے تفنن بھی جی ڈینگی کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ ڈینگی نے کم از کم خواتین کو جو ہے ان کی جو بے پردگی تھی کم از کم وہ تو وقتی طور پہ ختم کر دی ہے نا، کہ اب وہ بھی وہ ہاف سلیو جو ہے یا یہ آدھے بازو والی جو لباس ہے زیب تن کرنا انہوں نے وقتی طور پہ چھوڑ دیا ہے مچھر کے، یہ ڈینگی مچھر کے خوف کی وجہ سے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں جو خوف ہے دلوں میں، وہ خوف خدا جو ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے، بالکل صحیح، اور اس کی بنیاد پہ اپنے اعمال، اپنے افعال کا جائزہ لے کر جہاں جہاں قباحتیں، جہاں کوتاہیاں ہم سے جو سرزد ہو رہی ہیں ان کی معافی بھی مانگنی چاہیے، ان کی تلافی بھی کرنی چاہیے۔ بالکل صحیح فرمایا، اور ناظرین کو معلوم ضرور پڑے گا پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب کا اور سعید آصف صاحب کی اس بات کو بھی غور کیجیے گا اس بات پر کہ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، خاص طور پر توبہ کی ضرورت ہے، اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، پوری قوم توبہ کرے اور گناہوں کی معافی مانگے۔ اب بڑھتے ہیں آج کے نوائے وقت اداری کی جانب۔ آج کا نوائے وقت اداری ہے کہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف امریکی بھارتی جارحانہ عزائم کا تسلسل اور صدر وزیراعظم کی خوش فہمیاں، خطے میں اسلامی بلاک کی تشکیل اب وقت کا اہم تقاضا نہیں، سوالیہ نشان۔ صدر آصف علی زرداری نے امریکہ کو پاکستان پر الزامات کے بجائے پھر مذاکرات کا مشورہ دیا ہے اور باور کرایا ہے کہ حالیہ الزامات سے دونوں ممالک کے تعلقات کو نقصان اور دہشت گردوں، انتہا پسند اور مذہبی جنونیت کے حامل عناصر کو فائدہ پہنچا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کی حالیہ اشاعت میں لکھے گئے اپنے مضمون نے انہوں نے کہا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ امریکہ الزام تراشی ترک کر کے پاکستان سے مذاکرات کرے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ امریکہ نے سرحد کے اس طرف تو کھربوں ڈالرز خرچ کیے ہیں مگر پاکستان میں کچھ نہیں کیا، حالانکہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اب تو عوام بھی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا ہمارے بچوں کی جان اہم نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ امداد کے نام پر ہم سے سودے بازی نہ کی جائے۔ آخری لائنز ہے کہ خطے کے مسلم ممالک کو اب سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ مربوط اور مضبوط اسلامی بلاک کی تشکیلی وقت کا اہم تقاضا کیا نہیں ہے، اور یہی سوال ہم سعید آصف صاحب سے پوچھیں گے۔ صاحب، جس طرح ہم پہلے ذکر کر رہے تھے آل پارٹیز کانفرنس کی قرارداد کے حوالے سے، اب
یہ پرائم منسٹر گیلانی صاحب نے ملتان میں جلسہ عام کے دوران جس خوش فہمی کا اظہار کیا تھا کہ اس کانفرنس کی بنیاد پہ امریکہ نے جو ایک لچک پیدا کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم زمینی کارروائی نہیں کریں گے، یہ ہماری فتح ہے. یہ ایسی ہی جھوٹی موٹی تسلیاں قوم کو دے کر اپنی فتح کے ڈونگرے برسا کر میرا خیال ہے ڈی ٹریک کرتے ہیں، توجہ ہٹاتے ہیں اصل معاملات سے قوم کی. لیکن اصل معاملہ یہی ہے کہ جب تک آپ اپنی خودداری خود مختاری پر مبنی پالیسی اختیار نہیں کریں گے، اپنے مفادات ملک اور قوم کے مفادات جس طرح امریکہ پیش نظر رکھتا ہے یا دوسرے ممالک پیش نظر رکھتے ہیں، جب تک آپ اپنے ملک کے مفادات کو پیش نظر رکھ کر اپنی پالیسیاں نہیں بنائیں گے اس وقت تک آپ امریکہ کے کلچس سے آزاد نہیں ہو سکتے. ایک سوال جو کہ بہت سارے لوگوں نے پوچھا بھی اور وہ آپ سے بھی پوچھنا چاہیں گے کہ کیا موجودہ لوڈ شیڈنگ جو جاری ہے کیا کسی ایشو سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے حکومت کی؟ کیا امریکہ والے معاملے پر جب حکومت ایک طرف تھی، عوام ایک طرف ہیں، اور پھر ممتاز قادری کی سزا کے حوالے سے بھی فیصلہ آیا، تو کیا ان ایشو سے توجہ ہٹانے کے لیے لوڈ شیڈنگ اس میں کہا جا سکتا ہے؟ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو ٹی وی چینلز بھی نہیں دیکھ سکتے لوگ، تو اس سے جو ایک شعور پیدا ہوتا ہے لوگوں میں شاید اس سے پھر وہ دور ہو جاتے ہیں. تو اس اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتے ہوئے پھر وہ گھروں میں بیٹھ کے وہ کیافے لگاتے ہیں. تو میرا خیال نہیں، یہ ہم ایسے ہی ایک مفروضے ہیں. اصل بات حکومت ایک پرسیپشن ہے عوام میں ہے ایک، جس طرح میں بھی کہہ رہا ہوں اب، جس طرح کہ یہ بھی ایک پہلو ہو سکتا ہے کہ چلیں وقتی طور پہ حکومت کی خلاصی ہو جاتی ہے جو تنقید کا جس سامنا کرنا پڑتا ہے میڈیا کے ذریعے. اگر لوڈ شیڈنگ ہوگی تو میڈیا کی پر وہ تنقید جو ہے وہ اقتدار کے ایوانوں کی اتنا یعنی کہ ڈسٹرب نہیں کرے گی. لیکن بات وہی ہے، ان کی اپنی نااہلیاں، بد انتظامیاں، بد نظمیاں ہیں. اب اگر انہوں نے نجی پاور پلانٹس کو ادائیگی نہیں کی، دانشتہ طور پہ روکی ہے اور انہوں نے اپنی پروڈکشن بند کر کے اندھیرے میں ڈبویا ہے، تو اس میں قصور کس کا ہے؟ ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ تھرمل پاور پلانٹس کی یہاں فضا ہی آپ نے کیوں بنائی جب دوسرے سورسز آپ کے پاس موجود تھے؟ آپ ہائیڈل بجلی کی طرف کیوں آپ نے توجہ نہیں دی؟ پھر کوئلے کے اتنے ذخائر آپ کے پاس موجود ہے، اس کو بروئے کار آپ کیوں نہیں لائے؟ اب تھرمل تو ایک بوجھ ہے نا، جس طرح رینٹل پاور پلانٹس کا بوجھ ڈالا اسی طرح پہلے تھرمل پاور پلانٹس کا بوجھ ڈال دیا. کانفرنس بھی ہو رہی ہے جس کی جی انرجی کانفرنس تو بے فائدہ ہے، اس میں بھی اپنے فائدے کی بات سوچیں گے کہ مزید تھرمل پاور پلانٹ آپ لانے کی بات کریں گے، اس میں تو ظاہر مزید بوجھ پڑے گا قوم پہ. رائٹ سر، سعید صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور بہت اہم موضوعات پر آپ سے گفتگو. انشاءاللہ اگلی نشست میں بھی بات ہوگی. ناظرین، آخر میں فرمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پیغام عید الاضحیٰ 24 اکتوبر سن 1947 کو فرمایا تھا کہ ہم جتنی زیادہ تکلیفیں سہنا اور قربانیاں دینا سیکھیں گے اتنا ہی زیادہ پاکیزہ، خالص اور مضبوط قوم کی حیثیت میں ابھریں گے، جیسے سونا آگ میں تپ کر کندن بن جاتا ہے. اس پر ضرور غور کیجیے گا. ناظرین، احتشام الرحمان کو نوائب ٹوڈے سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.